عادل صاحب، وزیر خزانہ صاحب آج جو ہے وہ اپنی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں انہوں نے میکرو اسٹیبلٹی کا تذکرہ کیا۔ میکرو اسٹیبلٹی کے جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی جانب تو ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن آئی پی پیز کی جو لوٹ خسوٹ سے قوم کو نجات دلانا، پھر سرکاری اخراجات میں جو حسن صاحب بھی بتا رہے ہیں اس میں ممکنہ طور پر کتنی کمی کی گئی ہے، وفاقی وزارتوں کی تعداد کو کتنا محدود کیا گیا ہے، اشرافیہ کی امرات کو کتنا ختم کیا گیا، اور جبکہ ملک چھوڑ جانے والے سابق سرکاری ملازمین کی پینشن اور جمبرات دینے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس پر حکومت کیوں نظر ثانی نہیں کر رہی ہے؟ تو پھر کیسے جو ہے خوشحالی جو ہے وہ بحال ہوگی؟ دیکھیں، یہ بڑا مشکل ترین پاکستان کی تاریخ کا بجٹ ہے عوام کے لیے، سرکاری اشرافیہ کے لیے نہیں۔ عوام پر آپ نے جو ٹیکسز لگائے، تقریباً جو ابھی آج مالی سال ختم ہو رہا ہے، اس سے آپ نے تقریباً 3,500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگا دیے، اور ان میں سے 1,800 ارب روپے کی نئی ٹیکسیشن ہے۔ یعنی آپ نے آئی ایم ایف سے لینا ہے تقریباً 6 ارب ڈالر روپیہ، 6 ارب ڈالر آپ نے قرض لینا ہے آئی ایم ایف سے، اور آپ نے عوام پر 12 ارب ڈالرز کے نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں، اور آپ نے عوام سے قربانی مانگ لی ہے، اور سرکاری اشرافیہ جو ہیں اس کو ٹیکس ایگزیمپشنز بھی دی ہیں، ان کے اخراجات کم نہیں کیے بلکہ ان کے اخراجات بڑھا دیے ہیں۔ شارع دستور کے اوپر جو موجود عمارتیں ہیں ان میں اربوں روپے کے ٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے ان کے جو اخراجات ہیں ان میں تقریباً 6 ارب روپے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایوان صدر، اسی طرح ایوان وزیر اعظم، ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے عوام سے قربانی مانگ لی، لیکن یہ سرکاری اشرافیہ، کیا اس کی بلٹ پروف گاڑیاں کم ہوئی ہیں؟ کیا سرکاری اشرافیہ کے کنالوں میں جو بنے ہوئے گھر ہیں اور ان کے جو اخراجات ہیں میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ادا ہو رہے ہیں، کیا وہ کم ہوئے ہیں؟ کیا کوئی کریڈیبلٹی کوئی قائم کرنے کی، ساکھ قائم کرنے کی اس نظام کی کوئی کوشش کی گئی ہے؟ ٹیکس دینے والا تو یقیناً یہ سوال پوچھے گا نا کہ آپ مجھ سے اسکینڈینیویا اور کینیڈا کے برابر ٹیکس لے رہے ہیں، جہاں پر 35 سے 40% ٹیکسیشن ہے، اور وہاں پر لوگوں کو سوشل پروٹیکشن ہے، وہاں پر لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ریٹرن میں ان کو ملنا کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک ایسے ملک میں جہاں پر کریڈیبلٹی کا اتنا بڑا فقدان ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ کہاں پر اور کیسے خرچ ہونا ہے، اس کے بعد آپ ان سے اس طرح کے ٹیکس لگا رہے ہیں کہ آپ یہاں رہنا بھی مشکل کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ تو انہوں نے ایک اور انوکھا کام کیا ہے کہ یہاں سے بھاگنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ ان حکمرانوں کے بچے تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، بالکل عالی شان بنگلے، باہر پروٹوکول، بینک بیلنس